السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو ہے لوح و قلم کسے کہتے ہیں۔ بہت استعمال ہوتا ہے لوح و قلم۔ اب لوح و قلم سے مراد کیا ہے، معنی کیا ہے، یہ سب آپ کو اس ایک ویڈیو میں بتایا جائے گا۔ تو چلیے ہم ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ فیض احمد فیض نے کہا تھا، متاع لوح و قلم چھن گئی تو کیا غم ہے، کہ خون دل میں ڈبولی ہیں انگلیاں میں نے۔ ایک اور جگہ کہتے ہیں کہ ہم پرورش لوح و قلم کرتے رہیں گے، جو دل پہ گزرتی ہے رقم کرتے رہیں گے۔ لوح و قلم کا اور بھی بہت جگہ استعمال ہوا ہے۔ علامہ اقبال کی شاعری میں اگر دیکھیں تو لوح و قلم کئی بار استعمال ہوا۔ تو کیا یہ لوح و قلم یہی ہے جو ہم سمجھ رہے ہیں کہ لوح مانے تختی اور قلم مانے قلم، یعنی قلم سے کسی تختی پر لکھ دینا، یہ تو کام ہوا؟ یعنی قلم تختی کے بغیر ادھورا ہے اور تختی قلم کے بغیر ادھوری ہے۔ دونوں ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہے۔ قلم سے لکھنے کا کام لیا جاتا ہے اور تختی جس پر لکھا جاتا ہے، تو دونوں ضروری ہے۔ تو یہ لوح و قلم ہے کیا چیز؟ یہاں ایک چیز اور بتائیں کہ یہاں جو فیض احمد فیض نے کہا ہم پرورش لوح و قلم کرتے رہیں گے، جو دل پہ گزرتی ہے رقم کرتے رہیں گے، میں نے ایک جگہ جب اس کی تشریح پڑھی تو وہاں اس کی تشریح دی گئی تھی کہ ہم اپنے مقدر کی پرورش کرتے رہیں گے۔ تشریح انہوں نے جس نیت سے کی ہو، بہرحال میں یہاں پر الگ طریقے سے بتاؤں گا۔ یہاں پر لوح و قلم، فیض احمد فیض کا جو لوح و قلم ہے وہ الگ ہے۔ ان کا یہی ہے کہ جو اردو ادب میں جو چیزیں ہیں ان کا خیال وہ رکھتے رہیں گے۔ پرورش لوح و قلم یعنی ہم قلم کی اور لوح کی ہمیشہ پرورش کرتے رہیں گے، یعنی اس کا خیال رکھتے رہیں گے، اس کا استعمال کرتے رہیں گے تاکہ زیادہ سے زیادہ ہم کچھ لکھ سکیں، جو ہماری تخلیقات ہیں ان میں اضافہ ہو، تو اردو کو ہم زیادہ سے زیادہ کچھ دے سکیں۔ یہاں یہ مقصد تھا، یہاں پر تشریح نہیں کر رہے، ہم صرف بتا رہے ہیں یہاں یہ مقصد تھا کہنے کا۔ لیکن جس تختی کے بارے میں آپ کو جس تختی کی بات ہو رہی ہے نا، یا جس لوح و قلم کی بات ہو رہی ہے، وہ بالکل الگ ہے۔ اب اس کے لیے جانا پڑے گا ہمیں قرآن اور احادیث کی طرف۔ تو وہاں دیکھیں، قرآن اور حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ پاک نے لکھنے کے لیے قلم پیدا کیا اور اس کو لکھنے کے لیے کہا، تو اس نے وہ تمام چیزیں لکھ دی جو اس کو لکھنے کے لیے کہا گیا، لیکن اس کی کیفیت کیا ہے یہ معلوم نہیں، یہ اللہ پاک ہی جانتا ہے۔ سورہ قلم میں بھی اس کا تذکرہ ہے، جیسے اے پیغمبر قسم ہے قلم کی اور اس چیز کی جو وہ لکھ رہے ہیں۔ سورہ علق میں بھی ہے، پڑھو اور تمہارا رب سب سے زیادہ کرم والا ہے جس نے قلم سے تعلیم دی۔ تو اس طرح قرآن پاک میں اس قلم کے بارے میں کئی جگہ بتایا گیا ہے، حدیث میں بھی ہے۔ یہاں دیکھیں، یہاں ترمذی شریف کی ایک حدیث ہے، اس میں کیا کہا گیا ہے؟ حضرت عبادہ ابن ثابت نے اپنے بیٹے سے کہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے کہتے ہوئے سنا، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا، اس سے کہا کہ لکھو۔ قلم نے کہا، میرے رب میں کیا لکھوں؟ اللہ نے فرمایا کہ قیامت کے قائم ہونے تک ہر چیز کی تقدیر لکھو۔ پھر حضرت عبادہ بن صامت نے کہا، اے بیٹے میں نے حضور سے یہ سنا ہے، جو اس تقدیر کے علاوہ پر مرے گا وہ مجھ میں سے نہیں ہے، یعنی وہ مسلمان نہیں ہے۔ ان آیتوں سے یہی پتہ چلتا ہے کہ جس لوح و قلم کی بات کی جا رہی ہے وہ یہ لوح و قلم نہیں ہے جو ہمارے سامنے ہے، وہ قلم نہیں ہے جو عام انسانوں کے استعمال میں ہے، اور وہ لوح وہ تختی نہیں ہے جو لوگ استعمال میں لاتے ہیں۔ یہ لوح و قلم وہ ہے جس سے مقدر لکھا جاتا ہے۔ مسند احمد کی ایک حدیث ہے جس میں کہا گیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلے اللہ تھا اور اللہ کا عرش پانی پر تھا،
اور ہر چیز کا ذکر لوح محفوظ میں لکھ دیا گیا۔ یہ لوح محفوظ، اب یہ لوح محفوظ وہ تختی ہے جس پر سب کچھ لکھا جا چکا ہے۔ اب دیکھیے یہ معاملہ کچھ دینی معاملہ ہو جاتا ہے، اس لیے میں یہاں پر بہت کوشش کر رہا ہوں کہ میں خود کو بچا کے رکھوں کہ ایسا کوئی لفظ یا ایسی کوئی بات میں نہ بول دوں جو خلاف شرع ہو جائے، یعنی جس پر میری پکڑ ہو جائے، تو میں تھوڑا بچ کے ہی بات کر رہا ہوں۔ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ یہ جو لوح و قلم ہے، یہ لوح و قلم کا مطلب وہ لوح و قلم ہے جس کو اللہ پاک نے تقدیر لکھنے کے لیے بنایا ہے۔ یعنی وہ لوح ایک ایسی لوح ہے، یعنی وہ تختی ہے جس تختی پر قیامت تک، یعنی قیامت تک کے جو واقعات ہیں وہ سب لکھ دیے گئے ہیں۔ دنیا میں کیا ہونا ہے، مثال کے طور پر ہم یہاں یہی کہہ سکتے ہیں، اللہ پاک نے دنیا بنائی، ہم ایک چھوٹا سا ڈرامہ کرتے ہیں تو اس کی اسکرپٹ تیار کر لیتے ہیں، بالکل وہی ایک اسکرپٹڈ ہے جس کو اللہ پاک نے کہیں لکھ رکھا ہے، کہ اللہ پاک ہی جانتا ہے کہ یہ کیا ہے۔ تو یہ دنیا کب تک رہے گی، دنیا میں کون کون سے واقعات آئیں گے، کون کون سے واقعات ہوں گے، کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، یہ سب کچھ اللہ پاک نے ایک مخصوص قلم سے ایک مخصوص تختی پر لکھ دیا ہے، جس میں ہمارا اور آپ کا مقدر بھی شامل ہے۔ تو اسی کو کہتے ہیں لوح و قلم۔ لیکن یہ لوح و قلم وہ ہے جس سے مقدر کے بارے میں بات کی جاتی ہے۔ یہاں جو فیض احمد فیض نے لوح و قلم کے بارے میں بات کی ہے، ہم پرورش لوح و قلم کرتے رہیں گے، یہ وہ لوح و قلم نہیں ہے جس سے اپنے مقدر کی پرورش کرتے رہیں گے۔ یہ لوح و قلم یہ دنیاوی تختی ہے، دنیاوی قلم ہے کہ ہم ہمیشہ لکھتے رہیں گے تاکہ جو تخلیقات ہیں ہماری ان میں اضافہ ہوتا رہے۔ تو امید آپ نے سمجھ لیا ہوگا لوح و قلم کے بارے میں۔ ہو سکتا ہے کہ اس میں کچھ ایسے نقطے ہوں جو مجھ سے چھوٹ گئے ہوں، تو آپ سے گزارش ہے کہ کمنٹ باکس میں آپ ضرور لکھیں۔ اللہ پاک آپ سبھی لوگوں کو خوش رکھے، آباد رکھے۔ اللہ حافظ۔